مفتی صاحب ڈپریشن کا اسلامی طریقے سے علاج بتا رہے ہیں. اسلامی طریقے سے ہر چیز میں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اسلامی طریقے سے اس کا علاج بتایا جائے. سب سے پہلے تو وجہ یہ ہے کہ ڈپریشن کی وجہ کو جانا جائے. اگر تو ڈپریشن کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کچھ وجوہات تو اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ اکثر جو نوجوان طبقہ ہے، میں یوتھ سے مخاطب ہوں اس ٹائم، نوجوان طبقے کے جو ڈپریشن ہے وہ یا تو لڑکیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یا پھر اپنی جاب وغیرہ کی وجہ سے، یا پھر آمدنی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر اسٹڈیز کی وجہ سے ہوتا ہے. جو یوتھ کے مختلف سٹیجز ہیں، ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں، ان کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے نا وہ ان کے ڈپریشن ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے ہوتا ہے. تو دیکھیں، ڈپریشن کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اس چیز کو جو ہے نا وہ پریکٹیکلی اس چیز کو کر لے، اس کام کو. مثال کے طور پہ کسی کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے تو اونچائی ایک دفعہ وہ پریکٹیکلی اس کو آزما لے، کسی اونچائی پہ چلا جائے، اس کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. ہاں، ایک چیز اس میں ہے کہ جو موت کا ڈپریشن ہے، کئی لوگوں کو وہ ختم نہیں ہوتا، پھر ڈیتھ فوبیا ہو جاتا ہے کئی لوگوں کو. تو اس کا پھر علاج بہت مشکل سے ہوتا ہے. اس کا علاج قرآن مجید نے بتلایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. باقی اچھا، اس آیت کو فٹ کرتے ہیں اکثر و بیشتر علماء اور مفتیان کرام کہ ہر قسم کے ڈپریشن میں آپ ذکر کریں، لیکن اس طرح کی بات نہیں ہے. علاج جو ہے نا، سب سے پہلے سبب کو دیکھا جاتا ہے کہ سبب کیا ہے اس کا، اس کے سبب کو ختم کیا جائے، سبب کو دیکھتے ہوئے اس کا علاج کیا جائے. ڈپریشن کا کیا سبب ہے؟ کسی کا کوئی لڑکی کی وجہ سے معاملہ ہے تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، نکاح کر لے، تو یہاں اس کا ڈپریشن وقتی طور پر ختم ہو جائے گا، لیکن شادی کے بعد دوبارہ بڑھ جائے گا. اور اگر پہلی ہوئی بھی ہو تو دوسری کر لیں. نہیں، دوسری کا تو ہم اس طریقے سے نہیں کہتے لوگوں کو کہ دوسری کر لے. اگر دوسری کا ڈپریشن ہے تو پھر اس کی وجہ دیکھی جائے گی نا، کس وجہ سے ڈپریشن ہے. اگر اس کو شادی فوبیا ہو گیا ہے یا پھر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، پھر اس کو دیکھا جائے گا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر انسان کو اپنی موت اور زندگی کا خوف ہے یا اس کی وجہ سے ڈپریشن ہے، تو اس کے لیے پھر قرآن مجید واحد حل بتاتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور سکون حاصل ہوتا ہے. اب اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ اس ذکر سے مراد انسان کی آخرت کی تیاری ہے سب سے پہلی. پھر قرآن مجید کی تلاوت بھی اس کے اندر آتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت بھی بڑی تسکین بخشتی ہے انسان کو، تلاوت سننا بھی تسکین بخشتی ہے. اور انسان ان کاموں کو کرے کہ اس کو، یعنی اس کی موت کے بعد کی تیاری کر لے. اس طرح کسی بندے کو اپنے امتحان کا یا پیپر کا خوف ہے، اس کی وجہ سے ڈپریشن ہے، تو جتنی اس کی تیاری ہوگی اتنا اس کا ڈپریشن کم ہو جائے گا. تو موت کے بعد کا جو ڈپریشن ہے اس کو کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جتنی تیاری کریں گے موت کے بعد کے لیے، اتنا ڈپریشن آپ کو کم ہوگا.